السلام علیکم ناظرین، میں ثناء اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایشو پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل جو صوبائی اسمبلیاتی یا قومی اسمبلی سب کی حکومتی تشکیل پا گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ آج وہ حلف بھی اٹھائیں گے اور اس کے بعد صدارتی انتخابات کا مرحلہ ہے۔ لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ یہاں پر قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں اس نے بہت زیادہ سنگین الزامات لگائے جو کہ الیکشن کے بعد وہ مسلسل لگا رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور سندھ اور پنجاب اس کی حکومت جو ہے وہ خریدی جا چکی ہے، وہ سیٹیں انہوں نے خریدی ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں بھی وہ بائیکاٹ کریں گے۔ اس سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سندھ اور پنجاب میں تو دھاندلی کی الزامات لگا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا جہاں پر سب سے مضبوط پوزیشن ہے ان کا، اور وہاں پر ان کو سیٹ نہیں ملی، وہاں پر ان کی مخالف جماعت پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں حاصل کر گئی ہے، وہاں پر مولانا فضل الرحمان بالکل دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ یہ وجہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو بلوچستان میں بھی مولانا کی پوزیشن کافی مستحکم ہے، جو سیٹ انہوں نے لی ہے یہی ان کا پوزیشن ہے، اور خیبر پختونخوا میں ان کا پوزیشن زیادہ بہتر ہے کیونکہ 2002 میں ان کا وزیر اعلیٰ تھا، 2008 میں ان کا اپوزیشن لیڈر، 2013 میں ان کا اپوزیشن لیڈر، 2018 میں ان کا اپوزیشن لیڈر، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کون اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، کیونکہ اس وقت دونوں کا فگر جو ہے وہ سیم ہے۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا 9 ممبر ہے، اور پیپلز پارٹی کی بھی 5-6 ممبر ہے، تو شاید اس دفعہ مسلم لیگ نون کا اپوزیشن لیڈر بن جائے۔ ڈاکٹر عباد اللہ جو امیر مقام کا بھائی ہے، ان کی امکانات جو ہیں زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سندھ میں تو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کئی الیکشنوں میں مولانا کی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں تھی، اور پنجاب میں بھی ان کا ووٹ بینک شروع سے ہی نہیں تھا، تو یہ کس طرح کے سے مولانا پنجاب اور سندھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پر بات کریں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ آپ کو صدر پاکستان بنایا جائے گا۔ وہاں پر جو الیکشن نتائج آئے اس میں کسی جماعت کو بھی وہ مینڈیٹ نہیں ملا۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون ان کو صدر پاکستان بنائے گا، لیکن چونکہ مسلم لیگ کو وہ مینڈیٹ ہی نہیں ملا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنا سکے۔ اور خیبر پختونخوا میں جہاں پر یہ امید تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر کم از کم 15-20 قومی اسمبلی کی سیٹ لے سکیں گے اور صوبائی حکومت بھی مولانا فضل الرحمان بنائے گا، وہاں پر پوزیشن بالکل مختلف آیا، کیونکہ لوگ خیبر پختونخوا کے لوگ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ اس وجہ سے عوام نے وہی ووٹ نہیں دیا جن کی توقع کی جا رہی تھی، اور خیبر پختونخوا نے بالکل یک طرفہ فیصلہ کر لیا اور سارا ووٹ عمران خان کے حق میں استعمال کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی بھی ہوئی ہوگی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کئی سیٹوں کے نتائج جو ہے وہ تبدیل بھی کی جا چکی ہو، لیکن خیبر پختونخوا میں اوور آل جو رائے عام آتا وہ عمران خان کے حق میں تھا، اور پی ڈی ایم حکومت سے لوگ بہت زیادہ نالان تھے۔ اگر آپ اس سے پہلے کا جو 2022 میں بلدیاتی الیکشن ہوا، اس الیکشن میں لوگوں نے مکمل طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا،
اور زیادہ تر جو میئر بنے، پشاور کا میئر بھی JUI کا بنا، اس طرح مختلف جو تحصیل کے ناظم آئے وہ سب کے سب مخالف آئے. بہت کم جگہوں پر جو ہے نا PTI کی تحصیل ناظمین جیت گئے، باقی وہ ہار چکے تھے کیونکہ لوگ اس وقت عمران خان سے ناراض تھے. مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. تو ان کے بعد میں PDM حکومت بنی، ان کے دور میں جو مہنگائی آئی، ان کے دور میں جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے پھر لوگ PDM سے زیادہ طور پر ناراض تھے. اور مولانا سے بہت زیادہ ناراض اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اس کی سربراہی کی تھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا میں اب کبھی بھی انہوں نے الزام نہیں لگایا الیکشن کے بعد کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اور سندھ میں ان کا پوزیشن بھی مستحکم نہیں، نہ پہلی تھی نہ اب ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ شاید کوئی بات بن سکے، کیونکہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اور JUI کی سیٹ برابر تھی. تو مولانا چاہ رہے تھے کہ اگر اور نہ ہو تو بلوچستان کا وزارت اعلیٰ ہمیں مل جائے، لیکن وہاں پر بھی وہاں پر بھی بات نہیں بنی اور وہاں بھی پیپلز پارٹی آ گئی. اور صدارتی جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی نہیں ہوئی. تو مولانا فضل الرحمان ابھی پریشر ڈالیں گے اور اپوزیشن میں ہوں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی زیادہ اثر تو نہیں ہوگا. البتہ مولانا کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں. ان کے جو پیروکار ہے وہ پھر سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں. وہ اگر مولانا جب تک نہ کہے وہ سڑکوں سے پھر جائیں گے بھی نہیں، اگر دھرنا دیں گے تو بھی نہیں اٹھیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ مولانا فضل الرحمان ایک اور ان کی جو دوسرا رخ ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی محب وطن پاکستانی ہے، اور وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی معیشت جو اس وقت شدید بحران کا شکار ہے پاکستان، اور معیشت بہت برے صورتحال کی معیشت کو بہت برے صورتحال کا سامنا ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ مزید جو ہے نا ملک کو نقصان ہو جائے اور معیشت تباہ ہو جائے. لیکن محمد نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا ایک غلطی تو یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے فوراً ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی، ان کو بلایا کہ آپ آ جائیے لاہور ہم سے ملے. یہ بہت غلط فیصلہ تھا، کیونکہ جب الیکشن ہوا تو شہباز شریف کو خود جانا چاہیے تھا کہ مولانا کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ بات کرے، تو شاید آج جو حالات ہے اس تک نوبت نہ آتی. لیکن مولانا شہباز شریف کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر مولانا سڑکوں پر نکلا تو ان کو حکومت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر PTI سڑکوں پر نکلتی ہے تو ان کی اتنے اثرات نہیں ہوں گے جتنی مولانا کی ہو سکتی ہے، کیونکہ مولانا کے پیروکار وہ جان بھی دے سکتے ہیں ان کے لیے. وہ بہت مضبوط ہے اور ان کے پاس ایک صحیح پاور ہے. عمران خان کے تو ووٹ دینے والے بہت ہیں، لیکن ان کے جب وہ کہیں گے کہ باہر نکلے تو زیادہ تر لوگ نہیں نکلتے. وہ جو کارکن ہوتے ہیں اور خاص کارکن وہ نکل جائیں گے، لیکن عام عوام ان کا نکلنا بہت مشکل ہے. ان کے کارکن کی تعداد بھی بہت کم ہے، کیونکہ عمران خان کو زیادہ تر لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ کارکن نہیں ہے، لیکن عمران خان کو پسند کرتے ہیں. وہ فالورز ہے، فالورز اور کارکن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور مولانا کے پاس جو ہے وہ کارکن ہے اور بہت زیادہ ہے، کم از کم 20-30 لاکھ ان کے سرگرم کارکن ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو ابھی آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کہ مولانا کو راضی کر پاتے ہیں حکومت یا نہیں کر پاتے ہیں. اور مولانا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ وہ صرف سندھ اور پنجاب تک دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں، یا خیبر پختونخوا میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. کیونکہ مولانا کی زیادہ سیٹیں اگر چینی گئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں چینی گئی ہے. بلوچستان میں ان کا جو حصہ تھا وہ ان کو مل چکا ہے. سندھ میں نہ پہلے ان کا کوئی نہ آگے جیتنے کا کوئی چانس ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگلی ولاگ میں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ایشو کے ساتھ، اس پر بات کریں گے. لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ولاگ ڈائریکٹ آپ کو پہنچ سکے. شکریہ.